بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 127 پڑھیں گے۔ ہمارا سبق عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ افغانستان کے حصہ 2 پر مشتمل ہوگا۔ پچھلا سبق ہمارا مسئلہ افغانستان کے حصہ اول پر مشتمل تھا، تو چلتے ہیں اس سبق کی جانب۔ پچھلا سبق ہم نے مذاکرات کے سلسلے پر ختم کیا تھا، تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے پر بالواسطہ مذاکرات کا چھٹا دور 16 دسمبر 1985 کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں شروع ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی ذاتی نمائندے نے مذاکرات کا آغاز پاکستانی وفد کے ساتھ اجلاس کر کے کیا۔ اگلے روز اس دور کا دوسرا سیشن 2 گھنٹے جاری رہا۔ تیسرے روز قابل حکومت کے وفد کے سربراہ وزیر خارجہ شاہ محمد دوست نے اصرار کیا کہ افغانستان کا مسئلہ جنیوا مذاکرات سے بلا واسطہ کیے جائیں۔ مارچ 1986 کو اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے میں مسئلہ افغانستان پر جنیوا کے بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق معاملات پر باضابطہ بات چیت کا پہلا دور ہوا۔ 11 مارچ کو جا کر انہوں نے کابل کے وزیر خارجہ سے بات کی۔ دونوں ممالک کے نمائندوں سے بات چیت مکمل ہونے پر افغانستان نے براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا، لیکن پاکستان نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ 3 مئی 1986 کو جنیوا میں مسئلہ افغانستان کے سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا 7واں دور شروع ہوا۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے ذاتی نمائندے نے دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ابتدائی بات چیت کی، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں نے اپنا ابتدائی رد عمل ظاہر کیا، جس کا تعلق روسی فوجوں کی واپسی کے نظام الاوقات اور دوسری 3 دستاویزات سے تھا۔ ان دستاویزات کا تعلق افغانستان کے معاملات میں مداخلت کے اصولوں اور بین الاقوامی ضمانتوں اور افغان مہاجرین کی وطن واپسی سے تھا۔ 31 جولائی 1986 کو بالواسطہ بات چیت کا 8واں دور شروع ہوا۔ اقوام متحدہ کے ذاتی نمائندے نے کہا کہ روس نے افغانستان سے اپنی فوج کی جزوی واپسی کا جو وعدہ کیا ہے وہ ایک مثبت اقدام ہے اور بہت مفید ہو سکتا ہے۔ 10 مئی 1986 کو ماسکو میں افغانستان سے روسی فوجوں کی مرحلہ وار واپسی کے بارے میں دونوں ملکوں میں سمجھوتا طے پا گیا۔ ٹائم ٹیبل کے تحت 1 جنوری 1987 کو کمیونسٹ رہنما ڈاکٹر نجیب اللہ نے حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے ایک خاص اجلاس میں اس بات کا اعلان کیا کہ قومی مفاہمت کا تقاضا ہے کہ 15 جنوری 1987 سے افغانستان فوجی فائر بندی کی پابندی کرے۔ ادھر افغانستان کی جانب سے جنگ بندی کے بارے میں افغان مجاہدین کی 7 نمائندہ تنظیموں کا اعلان کیا گیا۔ جب تک روسی افواج مکمل طور پر وہاں سے نکل نہ جائیں اور وہاں اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک افغان پیشکش کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ 8 فروری کو روسی رہنما گورباچوف نے اعلان کیا کہ روس 15 مئی 1988 یا اس سے قبل افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا شروع کر دے گا۔ 11 فروری 1988 کو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوا۔ اس کے نتیجے میں روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلاء سے افغانستان کے تمام دوسرے مسائل کے تیزی سے حل ہونے کی راہ بھی ہموار ہوگی، جن میں عبوری حکومت کا مسئلہ بھی تھا۔ 13 فروری 1988 کو امریکی حکومت نے افغانستان کے مسئلے کے حتمی حل کے لیے ضامن بننے کے لیے 4 شرائط پیش کی۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلے ان کے تسلیم کرنے کے لیے روس کی واضح یقین دہانی، افغانستان سے روس کے آخری سپاہی تک نکلنا، افغانستان کی غیر جانبداری کو یقینی بنانا اور عوام کے حق خود ارادیت اور لاکھوں مہاجرین کی آبرو مندانہ واپسی کی شرائط شامل تھی۔ بالآخر 14 اپریل 1988 کو جنیوا میں روس، امریکہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے معاہدہ جنیوا کا نام دیا گیا۔ معاہدہ جنیوا میں پہلی شرط یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کی سلامتی، قومی یکجہتی، خود مختاری اور غیر جانبداری کا احترام کریں گے۔ وہاں کے سیاسی، سماجی یا امتیازی نظام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہر ایک کو اپنے قدرتی وسائل سے استفادے کا حق حاصل ہوگا۔ طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی دینے سے گریز کیا جائے گا۔ ایک دوسرے کے سیاسی، سماجی یا اقتصادی نظام کو خراب نہ کیا جائے گا۔ سرحدوں کی خلاف ورزی نہ ہوگی۔ اس امر کا بندوبست کرنا ہوگا کہ کوئی فریق کسی لحاظ سے دوسرے فریق کی سیاسی آزادی، اقتدار اعلیٰ اور قومی وحدت میں خلل اندازی نہ کرے اور اس کی سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی استحکام میں رخنہ نہ ڈالے۔ دہشت پسندوں، توڑ پھوڑ کرنے والوں، تخریب کاروں اور ان کے ایجنٹوں کی ہر قسم کی امداد روک دی جائے گی۔ اپنے علاقے کے اندر کیمپوں یا اڈوں کا خاتمہ کیا جائے گا۔ کسی بھی فرد، سیاسی عناصر یا نسلی گروہ کو ان کیمپوں کے منظم کرنے، تربیت دینے، معاونت کرنے، ساز و سامان پہنچانے اور انہیں مسلح کرنے سے روکا جائے گا۔ مارچ 1989 میں افغان مجاہدین نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے آپریشن جلال آباد کا منصوبہ بنایا، لیکن اس پر عمل درآمد سے قبل یہ اختتام پذیر ہو گیا۔ تاہم اس سے اگلے ہی ماہ
یعنی اپریل 1991 میں افغان مجاہدین کے رہنما جلال الدین خان حقانی نے خوست پر حملہ کر کے مجاہدین کی فتح کو یقینی بنا دیا۔ مئی 1991 میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ 7 مارچ 1991 کو پاکستان، سعودی عرب اور ایران نے 8 افغان جماعتوں کے قائدین سے امن معاہدے پر دستخط کرائے۔ یہ منصوبہ ابھی تک روح عمل بھی نہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت محض اس بنا پر کمزور ہو گئی کہ افغانستان ایک تہائی علاقے یعنی 9 صوبوں پر افغان مجاہدین کے کمانڈروں اور باغی جرنیلوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اسی بنا پر نجیب اللہ نے اقوام متحدہ کی کوششوں کا بھی انتظار نہ کیا اور 6 اپریل 1992 کو مستعفی ہو گئے۔ 28 مئی 1992 کو افغان مجاہدین نے مکمل طور پر افغانستان کا اقتدار سنبھال لیا۔ پاکستان نے اس موقع پر تمام افغان گروپوں کو ایک مشترکہ حل پر متفق کر لیا جس کو معاہدہ پشاور کا نام دیا گیا، جس کے مطابق عبوری حکومت کے سربراہ پروفیسر صبغت اللہ مجددی نے کابل پہنچ کر صدارت سنبھال لی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کابل میں حکومت کی تبدیلی کے فوراً بعد کابل کا دورہ کیا اور مغربی دنیا نے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، لیکن کمیونسٹ ملیشیا اور افغان مجاہدین کے درمیان مفاہمت عارضی ثابت ہوئی۔ حکمت یار نے دوستم ملیشیا کو غیر مسلح کرنے اور اسے کابل سے نکالنے پر اصرار کیا۔ دوستم اس کے لیے تیار نہ تھا اور عبوری حکومت چل نہ سکی۔ پاکستان کی طرف سے اعجاز الحق نے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کے درمیان ایک معاہدہ بھی کروایا، لیکن معاہدے پر عمل نہ ہو سکا اور 1992 میں کابل خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ 1992 کے وسط میں شروع ہونے والی خانہ جنگی طویل عرصے تک جاری رہی اور پاکستان کو اس سے شدید تشویش ہوئی کیونکہ خانہ جنگی کی وجہ سے افغان مجاہدین اپنے وطن واپس نہیں جا سکتے تھے۔ دوسرے ملکوں کی طرف سے امداد بند ہو چکی تھی اور پاکستان کے وسائل پر اس اضافی آبادی کا بوجھ تھا، اس لیے پاکستان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس خانہ جنگی کو ختم کروانے کی بار بار کوشش کی۔ مارچ 1993 اسلام آباد میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت ربانی صاحب صدر اور گلبدین حکمت یار وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ دونوں کے درمیان کابینہ کے نام پر ہی اتفاق نہ ہو سکا اور اسی حالت میں اس حکومت کی مدت کار ختم ہوگی۔ گلبدین حکمت یار مستعفی ہو کر اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر پر چلے گئے اور ربانی نے اقتدار چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح افغان مسئلے کے حل کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ 1994 میں ایک نیا گروہ طالبان کے نام سے ابھرا جس کا بنیادی نعرہ ملک سے خانہ جنگی کا خاتمہ اور اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ اس میں بظاہر دینی مدارس کے طالب علم شامل تھے، لیکن ان کی قیادت بعض ایسے لوگ کر رہے تھے جو تجربہ کار جرنیل تھے۔ اس گروہ نے بہت تیزی کے ساتھ پیش قدمی کی۔ حکمت یار کے رضاکاروں نے ان کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا اور وہ اس کے ہیڈ کوارٹر پر بآسانی قابض ہو گئے، تاہم وہ پہلے مرحلے میں کابل پر قبضہ نہ کر سکے۔ افغان گروپوں نے مجاہدین کو پاکستان کی تخلیق قرار دے دیا اور جنرل نصیر اللہ بابر نے بھی طالبان کی حمایت میں زوردار بیانات دیے۔ طالبان کو ایران کی حامی تنظیم حزبت وحدت اور رشید دوستم دونوں کے ساتھ بیک وقت جنگ لڑنی پڑی، لیکن وہ کابل اور افغانستان کے اکثر حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے مخالفین نے شمالی اتحاد قائم کر لیا اور خانہ جنگی بدستور جاری رہی۔ پاکستان کے لیے یہ خانہ جنگی باعث تشویش تھی اور پاکستان حکومت نے بارہا اس کے خاتمے کے لیے پیشکش کی۔ اپریل 1998 میں پاکستان کے تعاون سے اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے فریقین کے درمیان مذاکرات کرائے جو کامیاب ہوتے ہوتے ناکام ہو گئے اور جنگ پھر چھڑ گئی۔ شمالی اتحاد کے علاقے اس دوران 2 مرتبہ شدید زلزلے کا شکار ہو چکے تھے اور پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر زلزلہ کے متاثرین کی دل کھول کر مدد کی۔ مختصر یہ کہ طویل جدوجہد کے بعد طالبان حکومت نے 29 میں سے 9 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا اور کابل کے 10ویں صوبے پر بھی تقریباً وہ قبضہ کر چکے تھے۔ ان علاقوں کے 95% حصے پر طالبان کا قبضہ ہو گیا۔ پاکستان اور کئی دوسرے ممالک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، مگر امریکہ اور یورپی ممالک نے ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا اور طالبان پر پابندی لگا دی۔ امریکہ نے عرب رہنما اسامہ بن لادن کی حوالگی کا مطالبہ کیا جو طالبان نے مسترد کر دیا۔ نومبر 1999 میں اقوام متحدہ نے افغانستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر 2000 میں اقوام متحدہ نے مزید طالبان پر پابندیاں عائد کرنے کا حکم جاری کیا اور اعلان کیا کہ افغانستان میں تمام تربیتی کیمپوں کو بند کیا جائے۔ اسلامی مملکت افغانستان کے سربراہ ملا عمر نے اقوام متحدہ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کی مذمت کی اور اعلان کیا کہ افغان عوام کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے کیونکہ مظاہرے اور احتجاج مشکلات کا حل نہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو چند مبینہ شدت پسندوں نے امریکہ کے 3 طیاروں کو اغوا کر کے دنیا کے سب سے بڑے تجارتی اور کاروباری مرکز ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور امریکی وزارت دفاع کی عمارت پینٹاگون پر حملہ کر دیا اور اس طرح یہ بلند تجارتی مرکز زمین بوس ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 80 ممالک کے 6000 افراد مارے گئے، مگر امریکہ نے بلا تحقیق اسامہ بن لادن اور افغان مجاہدین کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
12 ستمبر 2001 کو امریکہ کے وزیر خارجہ کولن پاول نے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف سے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے سلسلے میں مدد طلب کی۔ نیز انہی ایام میں نائب وزیر خارجہ نے پاکستانی سفیر ملیحہ لودھی سے ملاقات کر کے ان کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ ستمبر 2001 کو کور کمانڈروں کے فیصلوں کی روشنی میں صدر پاکستان نے اعلان کیا کہ پاکستان امن کا حامی ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے، اس لیے قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور پاکستانی حکومت نے بارڈر پر سیکورٹی سخت کر دی تاکہ دہشت گرد پاکستان نہ آئے۔ صدر پاکستان نے امریکہ کو ہر طرح کی پیشکش بھی کر دی، جس سے عوام کے اندر غم و غصہ کی لہر پیدا ہو گئی۔ اسی دن امریکہ نے پاکستان کے ذریعے افغانستان کو یہ الٹیمیٹم دیا کہ وہ 3 دن کے اندر اندر اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرے، وگرنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ 22 ستمبر 2001 کو حکومت پاکستان نے ملکی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ پاکستان اپنے تمام فضائی اڈے امریکہ کو دینے کا اعلان کرتا ہے تاکہ امریکہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر جنگی کارروائی کر سکے۔ 26 ستمبر 2001 کو طالبان حکومت کے سربراہ ملا عمر نے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کسی بھی صورت میں ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ نیز انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ طالبان امریکہ سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ 29 ستمبر 2001 کو سلامتی کونسل نے امریکہ کی پیش کردہ قراردادوں کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا، جس میں دہشت گردی کے مراکز بند کرنے، تنظیموں کے اثاثے منجمد کرنے اور اس پر عمل پیرا نہ ہونے کی بنا پر فوجی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 6 اکتوبر 2001 کو امریکی صدر نے بیان دیا کہ طالبان کو اسامہ بن لادن کے حوالے کرنے کی آخری وارننگ دی جاتی ہے، اگر اس کو حوالے نہ کیا گیا تو پھر جنگ ناگزیر ہوگی۔ چنانچہ ہر ملک کو اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ طالبان کا ساتھ دے یا امریکہ کے اتحادیوں میں صف میں شامل ہو جائے۔ انہی ایام میں امریکی طیاروں نے خلیج میں نقل و حرکت کا آغاز کر دیا اور امریکہ نے 10 ماؤنٹین ڈویژن فوج کو ازبکستان میں اتارنا شروع کر دیا۔ ملک کے اطراف و اکناف سے 6000 مسلح اور تربیت یافتہ مجاہدین افغانستان میں امریکہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے 6 اکتوبر 2001 کو پہنچ گئے۔ علاوہ ازیں مختلف صوبوں سے 7000 مجاہدین قندھار پہنچے، جن میں سے 4000 کی قیادت ملا اخوندی نے کی۔ 17 اکتوبر 2001 کو امریکہ اور اس کے اتحادی افواج نے افغانستان کے شہروں پر بمباری کر کے میزائل داغ دیے۔ جن شہروں کو نشانہ بنایا گیا ان کے نام یہ ہیں: کابل، ہرات، جلال آباد، قندھار، مزار شریف اور قندوز وغیرہ۔ نیز ان امریکی حملوں سے جلال آباد کا ہوائی اڈہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ امریکہ نے 14 اکتوبر 2001 کو بھی افغانستان پر میزائل داغنے کی ناپاک حرکت کی اور کابل و قندھار پر مسلسل 7 گھنٹے بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں جلال آباد نیز تو نابود ہو گیا۔ نیز امریکہ کے مہلک کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے سینکڑوں افراد شہید، بے شمار لاپتہ، ان گنت عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ کئی شب و روز تک امریکی جارحیت کا نشانہ عوام افغان اور طالبان بنتے رہے اور بے شمار لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، اور 19 اکتوبر 2001 کو امریکی حکومت نے اپنی افواج افغانستان میں اتار دی۔ 13 نومبر 2001 میں شمالی اتحاد نے کابل پر قبضہ کر لیا، جس سے افغانستان کی تاریخ نے کروٹ بدلی اور شمالی اتحاد کی فوج کی آمد پر عوام نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ افغانستان میں طالبان کی شکست کے بعد 9 نومبر 2001 کو عبوری حکومت کا قیام کا فیصلہ کیا گیا، جس کے لیے 27 نومبر کو جرمنی میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 32 نمائندوں نے شرکت کی، اور 5 دسمبر 2001 کو جرمنی کے مقام بون میں تمام گروپوں نے دستخط کر دیے۔ اس کانفرنس کے نتیجے میں 22 دسمبر 2001 کو حامد کرزئی کو ملک افغانستان کا صدر منتخب کیا گیا اور شمالی اتحاد کے عبداللہ کو وزیر خارجہ، یونس کو وزیر داخلہ اور جنرل فہیم کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا۔ اس طرح 22 دسمبر 2001 سے افغانستان میں پشتون رہنما حامد کرزئی کی قیادت میں نئی عبوری حکومت قائم ہوئی۔ اس کے بعد 29 وزراء نے حلف اٹھایا اور اعلان کیا کہ وہ ہمسایہ ممالک سے دوستی کریں گے اور دہشت گردوں کو ختم کریں گے، اور عالمی برادری سے درخواست کی کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے بھرپور امداد دے۔ 13 جون 2002 کو افغان لوئر جرگا نے حامد کرزئی کو بھاری اکثریت کے ساتھ پھر آئندہ کے لیے صدر منتخب کر لیا۔ پھر 2003 میں بین الاقوامی ڈونر کانفرنس میں شریک ممالک نے $70 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا۔ مختصر یہ کہ ان دنوں بھی حامد کرزئی صاحب مسند خلافت پر جمے رہے اور امریکی جارحیت اب بھی یہاں جاری رہی، اور روزانہ یہاں بے شمار لوگ لقمہ اجل بن جاتے، بے شمار سہاگروں کے سہاگ اڑ جاتے، بہنوں کی عزت تار تار ہوتی، مگر مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے۔
2007 کے آخری ہفتے میں افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ پاکستان افغانستان سے اپنے تعلقات مستحکم کرے، نیز دہشت گردی کو خاتمے کے لیے ہماری معاونت کرے۔ ہم بھی دہشت گردوں کے مقابلے کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 2014 کے انتخابات میں اشرف غنی نے عبداللہ سے مل کر حکومت بنائی اور وہ 15 اگست 2021 کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک چھوڑ کر تاجکستان چلے گئے۔ 30 اگست 2001 کو مجاہدین افغانستان کی طویل جد و جہد کے بعد امریکی انخلاء مکمل ہوا۔ اس وقت افغانستان کے اندر موجودہ حکومت طالبان کی ہے، جس کے امیر مولوی ہیبت اللہ اخوند ہیں اور علامہ محمد احسن اخوند ملک افغانستان کے وزیر اعظم ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عالم اسلام کے عملی مسائل میں سے مسئلہ افغانستان کے دوسرے حصے پر بات کی۔ اس خلاصے کے ساتھ ہی سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔